السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. معزز حاضرین، زاد المعاج کے آج کے درس میں ہم جن عناصر پر گفتگو کریں گے وہ میسیجز کے ذریعے آپ تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ. آج ہم اپنے پرانے طور طریقے کے مطابق گزشتہ درس کا اعادہ کرتے ہوئے آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے. الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم نے دو باتیں کہی تھیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیے تھے. تو آپ لوگوں میں سے، مرد و خواتین میں سے جن لوگوں نے بھی اس کو سنا اور لکھا ہے اس کو بیان کریں انشاءاللہ. پھر ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی اہمیت ہم نے شروع میں بیان کی تھی. اللہ کے نبی کے حقوق کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے وہ ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ملتقى اہل الحدیث کا آپ لوگ لکھے نہیں ہو جو بتایا گیا تھا، ویب سائٹ کا نام نہیں لکھے ہے، تو جو اہمیت جو لکھے تھے وہ ہاں وہ کتاب کا نام تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک بات کہی تھی، کچھ لوگ ویب سائٹ کا نام پوچھ کے لکھے تھے آپ لوگوں میں سے. ہاں، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا، حتیٰ کہ نبیوں پورے یعنی آدم کے بیٹوں میں جتنے ہیں پورے نبیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے بڑا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا مقابلہ کر سکے. وہ اہمیت ہم نے بتائی تھی. وہ اہمیت کیوں، اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو جب سمجھیں گے نہیں، اس کو جانیں گے نہیں، تو اہمیت کو جانیں گے تب ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بتائیے کہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے ایمان لانا. اللہ کے نبی پر ویسے ایمان جیسے صحابہ ایمان لائے. ہم نے کئی مثالیں آپ کے سامنے دی تھیں، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مکی دور کے خبیب، سمیہ، وہ مثالیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ایمان ویسے تھا جیسے ایک مضبوط پہاڑ ہوتا ہے. بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہے. ہاں، دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بات سے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانا. تو ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور اتباع ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ آیت. دوسرا حق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی کیسے اتباع کی وہ ہم مثالیں بتائیں. ہم نے غزوہ خیبر کا موقع ہے، بھوکے ہیں، وہ گدھوں کا گوشت حرام ہوا تو پورے اس کے اونڈیل دیا گیا، اور پوری شراب جو ہے مدینہ گلیوں میں پانی طرف بہنے لگی تھی، وہ مثالیں. اور تحویل قبلہ، اس کی مثالیں. جی، تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ محبت ہاں ایمان کی حلاوت پانا ہو تو اس میں ایک یہ چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ محبت کرنے کا وہ جذبہ جو صحابہ نے دنیا کو دیا وہی جذبہ، ہم اس جذبے میں دیوانے نہیں ہو سکتے، اور دیوانے ہو کر بدعتیں اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا آپ کی شان میں ظلم کرنا، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح مطلب نہیں ہے. کیونکہ یہ میٹر بار بار کیوں ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، اس لیے کہ جب بھی ربیع الاول آتا ہے یہ حقوق زندہ ہوتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں. تو سال میں ایک مرتبہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کی جائے جیسا کہ صحابہ نے کی تھی.
آپ کا دفاع ڈیفنس کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی چیز کہی گئی تو اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ خصوصاً وہ ایک ہمارے معاشرے میں میسیج نام کی ایک فلم ہے، وہ دیکھنا اس کا جائز ہے کیا شرعی طور پر؟ ہاں شرعی طور پر کہنا مطلب صحیح دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کی تصویریں ہیں، صحابہ کی ایکٹنگ کی گئی ہے، اور صحابہ پر ہم ایمان اگر دیکھ لیے تو نعوذ باللہ ہم تابعی بن گئے۔ اگر مذاق سے کہا جائے صحابہ کو ہم دیکھیں نہیں نا آنکھوں سے، وہ تو اسلامی صالح فوزان سے وہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی شاید معاذ عمری نے آئے گا کہ ورکشاپ چلایا تھا کہ ہمارے جو صحابہ کرام تابعین ہیں کیا ان کی تمثیل پیش کی جا سکتی ہے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ دیکھنا بھی، اس میں فرعون کی تمثیل بھی ہے، موسیٰ کی تمثیل ہے، فلاں فلاں کی ایکٹنگ ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ دشمنان اسلام کی کوششیں ہیں، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ایمان بالغیب ہے وہ صحابہ اکرام وغیرہ وغیرہ، تو ہم جو ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تصویریں ہیں نا اس میں، لہٰذا اور ایک سیڑھی بھی ہمارے معاشرے میں آئی کہ عذاب قبر خالد نام کی ایک آدمی ہے، نماز فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہے تو عذاب آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ قبر کی عذاب آ رہا بتایا جا رہا ہے اس میں، وہ سب چیزیں ایمان بالغیب نہ برزخ کی زندگی ہے، تو اس کو جو ہے مثال کے ذریعے جو ہے اور فوٹو کے ذریعے ہم پیش نہیں کر سکتے اسے، لہٰذا عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں ایکٹنگ کرنا اور اس چیزیں بتانا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ آپ سمجھائیے بغیر اس کے عذاب قبر پر ایمان ہے نا ہمارا، وہ ایمان بالغیب ہے بس۔ تو آپ کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے۔ دفاع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دفاع میں ہم دیوانے نہ ہوں، دفاع میں ہم جو ہے کوئی بھی نبی کے ساتھ ہم گستاخی کریں تو ہم خون خرابہ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور دنیا میں جب 100 لوگوں کی کتاب لکھی گئی تو سب سے پہلے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ اس سے خود سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے پاس بھی افضل تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ جی اس کے بعد آپ کی مدد کرنا، ہاں لائے ہوئے دین کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اور ادب، حدیثوں میں اس میں کافی چیزیں آئیں، اور آخری حق صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ بہرحال گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر جو ہے کافی گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں ہم جو گفتگو کریں گے، یہاں فصل بنائی علامہ ابن القیم نے، فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا وضو کرنے میں۔ اب دیکھیے زاد المعاد ہم نے آپ کے سامنے بتائی سیرت کی کتاب ہے، اس سے پہلے کے فصول میں مؤلف نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں گفتگو کی، اس کے بعد طیب اور خبیث کا فرق بتایا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور اس کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے مختلف شعبے جات میں کیا طریقہ کار تھا، اس سے بحث کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کیا ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، وضو سے شروع کیا ہے۔ تو اب چونکہ وضو ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ہم کو فرض نمازوں کا ہم حساب کریں تو دن میں 5 مرتبہ اس عبادت کو انجام دینا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وضو کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بتائیں گے وضو کی کیا اہمیت ہے قرآن حدیث سلف صالحین کے نزدیک، اور اس کے بعد وضو کے فضائل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کچھ صحیح بھی ہیں اور ایک حدیث اس میں ضعیف بھی آئی ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، اسلام میں طہارت اور نظافت یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، طہارت اور نظافت۔ طہارت اور نظافت میں فرق یہ ہے کہ طہارت جو ہوتی ہے وہ بندہ اپنے آپ کو حدث اکبر سے حدث اصغر سے پاک کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ نظافت جو ہوتی ہے وہ عام ہے، جیسے گرمی کے دنوں میں آپ نے غسل کر لیا تو کہیں گے یہ نظافت کا غسل ہے، لیکن آپ جنوبی ہیں اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے، جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، کہیں گے یہ طہارت کا غسل ہے۔ تو سمجھ میں آیا، طہارت شرعی چیز طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور نظافت جو ہوتی ہے عادتاً، جیسے آپ گرمی کے دن ہیں زیادہ سر پہ پانی ڈال لیے یا نہا لیے، جیسے ہم لوگ ہر دن بغیر سبب کے نہا لیتے ہیں تو اسے کہیں گے نظافت۔ یہ طہارت اور نظافت کا فرق ہے۔ تو اسلام کے نزدیک طہارت اور نظافت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیں گے سب سے پہلے طہارت کا باب ہی آئے گا، اور وہ حدیث کتابوں میں دیکھیں گے اس میں جو ہے کتاب الایمان آئے گا۔
لیکن فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ، یہ سب سے پہلے اہم چیز ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ طہارت جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے، اشطہر شطر الایمان، آدھا ایمان ہے، اور ایمان کی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ تو اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو اتری سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتوں میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ تو کیا سمجھ میں آیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں؟ کہا گیا اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب علماء سلف نے اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسے اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ پھر کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بتوں کی گندگی یہ بھی عقیدے کی گندگی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور مکے کا 360 بتوں کو جو ماحول تھا، اس ماحول میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ کے اطراف 360 جو بت رکھے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پاکیزہ زندگی گزاری۔ فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ چھڑی سے اس کو ہٹایا۔ یہ کراہت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ گرجا گھروں سے مندروں سے گزریں گے تو آپ ان کو دیکھیں گے نہیں بلکہ وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے گزریں گے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ کہا پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کتنی اہم دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو چنانچہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ تو چنانچہ ابراہیم، بہرحال الگ موضوع ہے، ابراہیم نے دعا کی تو اسماعیل جیسا موحد بچہ پیدا ہوا، اسحاق جیسا موحد بچہ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا عقیدے کی بہت حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور جو ہے بتوں گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ معزز حاضرین، اب آئیے وضو کی لغوی اصطلاحی تعریف پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ اگرچہ چونکہ علمی بحث ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں تو اگر ہم سلیقے سے پڑھیں گے تو ہر چیز ہمارے ذہن میں بیٹھے گی۔ ہمارے پاس جو وضو کا لفظ آتا ہے ہم اس کو دو طریقے سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وضو اور وضو، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا اہل علم لکھتے ہیں الوضو یعنی وضو کا مطلب ہم جو کرتے ہیں وضو، اور وضو کا مطلب وہ پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر وہ کے اوپر فتح آئے گا الوضو کا مطلب وضو کا پانی، اور وضو کو وہ کے اوپر ضمہ دیں گے وضو کا مطلب وہ جس کو ہم کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، وضو اور وضو۔ اور بعض لوگوں نے اس کو کسرے سے پڑھا وضو، اگر آپ اس کو کسرہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ قسم کی گھاس جو اگتی ہے باہر، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال الوضو ضمے سے پڑھیں گے تو وضو کرنا، اور فتح سے پڑھیں گے تو وضو کا پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تعریف لغت میں وہ اس کا۔ لغت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اہل لغت کی ہم نے جب معاجم جھانی تو اس میں 3 مترادف ہم نے اس میں محسوس کیے۔ کہا وَهُوَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَالْبَهْجَةُ، 3 الفاظ آئے۔ کہا کہ وضو یہ وضاعت سے مشتق ہے جس کا معنی خوبصورتی کا آتا ہے، اور ایک معنی آتا ہے پاکیزگی کا، اور ایک معنی آتا ہے رونق کا۔ لہٰذا ہم جب وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، یہ ایسی عبادت ہے آپ دنیا کی کسی مذہب میں نہیں پا سکتے۔ لہٰذا باوضو رہنے والوں کے چہروں پر آپ نے رونق دیکھی ہوگی، جو لوگ ہمیشہ وضو کرتے رہتے ہیں سجدے کی وجہ سے۔ یہاں جو نشان پڑتا ہے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ جہاں سجدے کے نشان ہے تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اسے۔ تو اس کے اندر خوبصورتی کا معنی ہے، پاکیزگی کا معنی ہے، اور رونق کا معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف میں ہم نے دیکھا کہ اس میں حنفیہ نے، مالکیہ نے، شافعیہ نے، حنابلہ نے مختلف تعریفیں کی۔ چونکہ فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہوتا ہے تو ہر ایک مذہب کے عالم نے اس کی کئی تعریفیں کی ہیں۔ ان تمام سے ہٹ کر ہم ایک تعریف جو جامع اور مانع ہے، وہ تعریف کیا ہے؟ استعمال الماء فی اعضاء مخصوصۃ بنیت الطہر۔ اردو میں ترجمہ یہ ہے اس عبارت کا کہ پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص اعضاء کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، یہ وضو ہے۔ وضو میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ پانی۔ ہم دودھ تو استعمال نہیں کرتے،
تو پانی کا استعمال کرنا یہ وضو کی سب سے پہلی تعریف ہے۔ اور پھر کہا فی اعضاء مخصوصہ، کن کو شریعت نے لمٹ بتائی کہ یہاں سے یہاں تک دھونا ہے، آپ کو آگے نہیں بڑھ سکتے، تو مخصوص اعضاء کو دھونا پانی سے، کس نیت سے؟ پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے۔ یہ تعریف جو ہے سب سے جامع اور مانع ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وضو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ وضو کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں کئی باتیں یہاں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی اہمیت کو بتانے کے لیے مستقل آیت اتاری قرآن مجید میں۔ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت آئی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضائے وضو کا ذکر فرمایا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں تک وان کنتم جنبا فطہروا۔ اس کو آیت وضو کہتے ہیں۔ دیکھیے سلف کے پاس اس آیت کی کتنی اہمیت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے تو علامہ قرطبی نے اس آیت سے 55 مسائل مستنبط کیے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 55۔ اور اسی طریقے سے محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی، ان کی تفسیر یہاں رکھی ہوگی لائبریری میں، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان۔ اس آیت کی شرح میں انہوں نے اتنے مسائل مستنبط کیے ہیں جو دوسری تفسیر میں نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا وہ تفسیر ہے جس میں فقہی مسائل سے بحث ہوتی ہے، ان تفاسیر میں آپ دیکھیں گے باریک باریک باتیں کہ مالکیہ نے کیا کہا، حنابلہ نے کیا کہا، پوری تفصیل اس میں ذکر کی ہے اہل علماء سلف نے۔ تو وضو کی اہمیت اس باب سے، اس نقطے سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے مستقل آیت اتاری، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الوضو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے اور وضو کا حکم کب نازل ہوا ہے؟ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ وضو کی آیت کب اتری اور وضو کا حکم کب نازل ہوا، ان دونوں میں بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان میں۔ جب میں نے اس بارے میں اہل علم کے فتاوے دیکھے، خصوصاً علامہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ میں نے دیکھا، تو انہوں نے بہت اچھا و مختصر جامع انداز میں، اور ملتقى اہل الحدیث جو سلفیوں کا ویب سائٹ ہے اس میں جو ہے تمام علماء کے فتاویٰ جمع کر کے اس میں بتایا گیا۔ تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہے، بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وضو کا حکم کب نازل ہوا، حالانکہ نماز مکے میں فرض ہو چکی تھی، اور یہ آیت وضو کب اتری ہے؟ تو انہوں نے بڑے تفصیل جواب دیتے ہوئے کہا، یہ غور سے سنیے، کہ وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے ساتھ ہی فرض ہو چکا تھا۔ یعنی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دیا گیا، اسی وقت وضو کو بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مدینے میں وضو نازل ہوا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پھر کیا کر کے نماز پڑھتے رہے؟ حالانکہ آپ سے کہیں یہ بات ثابت، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے تو صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث میں فرمایا، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کی پوری قبر جو ہے آگ سے بھر جائے گی، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے وضو جب ٹوٹ جاتا ہے تو ہم دنیا کی رسوائی کو برداشت کر لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے ناک کو پکڑ کے چلے جائیے، لوگ آپ کے بارے میں 1000 باتیں کہیں گے، لیکن وہ رسوائی قبر کی، وہ رسوائی بڑی خطرناک ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو فرض ہوا مکی دور میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نماز پڑھتے وضو کرتے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ہے۔ اب یہ دلیل کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں جو ہے نماز کے ساتھ وضو فرض ہو چکا تھا؟ بخاری میں ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرا ہار گر چکا تھا۔ ایسے موقع پر روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، صبح کا وقت ہوا تو آپ نے پانی تلاش کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نہیں ملا، آپ تیمم کرنے چلے گئے۔ تیمم کرنے کب گئے ہوں گے؟ جبکہ اس سے پہلے آپ وضو کر رہے ہوں گے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تیمم کس کا بدل ہے؟ وضو کا۔ اور جو ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اس موقع پر آیت وضو اتری ہے۔ کب لکھتے ہیں علماء سلف، تو سمجھ میں آیا اس سے کہ مکی دور میں وضو فرض ہو چکا تھا نماز کے ساتھ، لیکن یہ آیت وضو جو اتری ہے اذا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ مدنی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری۔ تو اس بیان سے سمجھ میں آیا کہ مکی دور میں وضو بھی فرض ہو چکا تھا، نماز بھی فرض ہو چکی تھی، لیکن وضو کا حکم مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی تفصیل قرآن میں کب آئی؟ مدنی دور میں۔ تو یہی راجع بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کا حکم بعد میں نازل ہوتا ہے۔ تو وضو کے ساتھ ایسے ہی ہوا، وضو جو ہے فرض ہو چکا تھا مکے میں، لیکن اس کی ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی دور میں سورۃ المائدہ میں جو ہے مکمل طور پر اس میں اتری۔ یہی راجع بات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ایک تو یہ ہوا کہ اسلام میں وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ وضو کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل آیت اتاری جس کو آیت وضو کہا جاتا ہے، ہم نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں کی۔ اور اسی طریقے سے وضو کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ اپنی امت کو بتایا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت وضو کے بارے میں جتنے حدیثیں ہیں ان کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اتنی باریکی سے اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ وضو کیا ہر وضو کو، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا، کوہنی تک دھویا، کوہنی سے آپ آگے نہیں بڑھے۔ آپ کیسے صحابہ کرام کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کر کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وضو کی اہمیت میں جو ہے ہم تیسری بات جو یہ کہنے جا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، انہوں نے بھی وضو کر کے لوگوں کو بتایا۔ آپ فقہ کی کتابوں میں وضو کی احادیث کو پڑھیں گے تو عثمان کی حدیث ضرور ملے گی آپ کو۔ حمران یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے پانی منگوایا، وضو کر کے بتایا۔ وضو کرنے کے بعد کیا کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ نحو وضوئی ھذا، کہا اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ایسے وضو کرتے ہوئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کر کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا چاہیے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وضو کا طریقہ سیکھنے میں انسان کبھی شرمانا نہیں چاہیے، آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، عورت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وضو کے طریقے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اخلاق میں بڑے حیا کے پیکر تھے، وہ تو ایسے تھے فرشتے ان سے شرما جاتے تھے، لیکن آپ یہاں دیکھیے شریعت کے معاملے میں شرمائے نہیں، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا طریقہ کر کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا چاہیے۔ تو شریعت کے معاملات میں، دین سیکھنے میں، وضو کا طریقہ سیکھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ اہم بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک صحابی کا نام آتا ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی وضو کا طریقہ لوگوں کے سامنے کر کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وضو کی اہمیت اس نقطے سے بھی واضح ہوتی ہے کہ سلف نے اہمیت وضو کو بتانے کے لیے کتاب الطہارہ کے اندر پوری احادیث کو بیان کیا، پوری باریک بینی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دقت کے ساتھ، وہ کیفیت کیا، ہر عضو کو کتنے مرتبہ دھونا چاہیے، یہ پوری صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی امت تک جو ہے پہنچائیں۔ اور اسی طریقے سے وضو کی اہمیت اس نقطے سے بھی واضح ہوتی ہے کہ وضو ہم کو کئی عبادتوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے جو ہے ہم کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم وضو کے طریقے کو سیکھیں۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وضو کا طریقہ نہیں جانتے۔ وضو میں جو غلطیاں بدعتیں ہوں گی انشاءاللہ ہمارے درس میں آگے آئیں گی۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے عمر کے ہونے کے باوجود وضو کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہاں کبھی ہاتھ کی کوہنی سوکھی رہتی ہے، کبھی جو ہے ادھر کی گال سوکھا رہتا ہے، ایسے وضو کر لیتے، جلدی وضو کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس وضو کرتے ہوئے باتیں کرنے کی بڑی ایک مصیبت ہے۔ وضو کرتے ہوئے بات مت کریے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ وضو کرتے ہوئے بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کس وضو کتنے مرتبہ دھو رہے ہیں، آپ بھول جائیں گے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ امام جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی وضو کر کے بھاگ آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم السکینہ والوقار، آتے ہوئے سکون سے اور سنجیدگی سے آؤ، لہٰذا دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو روکا کہ تم دوڑ کر مت آؤ۔
تو یہ کئی عبادت کے لیے جو ہے ہم کو وضو سنجیدگی سے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک نواسوں کیسے تربیت کی، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی، یہ طریقہ اور یہ تربیت ہم تربیت کرنے والوں کو سیکھنا چاہیے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے ایک دن دیکھا ایک بوڑھا وضو کر رہا ہے جس کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں بچے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ تربیت پائے؟ ان لوگوں نے تربیت کا ایسا انوکھا طریقہ اپنایا جو اللہ کے نبی کے زیر سایہ رکھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں۔ کیا کیا؟ اگر یہ چاہتے تو جا کر کہہ سکتے دیکھو تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تم جو ہے بوڑھے ہو چکے، تم کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم۔ یہ بھی ایک تو طریقہ جیسے آج ہم اپناتے ہیں، لیکن کیا نہیں ویسے دونوں نے، بلکہ حسین نے حسین سے کہا کہ دیکھو وہ اس بوڑھے کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کو وضو کا طریقہ بتائیں گے تو وہ خود بخود سیکھ جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو حسن نے حسین سے وضو کرنے کا پورا طریقہ بتایا تو وہ بوڑھا بیٹھ کر دور سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے مجھے وضو کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب وضو کر رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، ہمارے آس پاس میں رائٹ لیفٹ میں ایسے لوگ آئیں گے جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، لہٰذا حکمت سے، مصلحت سے، عمر کے فرق کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مسلک کے پورے اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ بڑی حکمت سے اس کو اپنے سب سے پہلے اپنے ایمانی رشتے سے اس کو بلائیں، محبت کریں، اس کا دل جیتیں، بات چل کر اس کے وضو کی اصلاح کی ہم کوشش کریں۔ اسی لیے وضو کا جو عملی طریقہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مساجد کے مکاتب میں جو مکتب چلتا ہے اس میں بھی عملی طور پر وضو کا طریقہ ہم بچوں کو سکھائیں شروع سے ہی، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا وضو کی اہمیت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے وضو کے کیا فضائل ہیں، ایک ایک فضیلت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وضو کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور جو ہے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ وضو پاک رہنے کا ایک طریقہ ہے، پاک رہنے کا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ ہمیشہ پاک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ آ کر پوچھا بلال کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ جنت میں تم میرے سے آگے چل رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو، بس اس وجہ سے جنت کی مستحق ہو گئے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ تم اپنے زندگی میں کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ تو لہٰذا وضو بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے سب سے پہلے مدینہ میں، آپ نے وہاں 14 دن قیام فرمایا تھا۔ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ استنجا کے وقت ڈھیلا بھی لیتے اور پانی سے بھی استنجا کرتے تھے اہل قباء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء کے بارے میں ایک آیت اتاری سورہ توبہ کی، فرمایا فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہا اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت پاک ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو بلایا اور کہا اے قباء کے لوگوں بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت میں تمہاری تعریف فرمائی، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب قضاء حاجت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں پانی بھی لیتے ہیں۔ یہ احتیاط اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کی اور ان کے جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ان کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم وضو کریں اور وضو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ یہ وضو جو ہے وضو کے ساتھ رہنے کا ایک بڑا طریقہ ہے، ایک فضیلت ہے۔ اس طریقے سے وضو کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ وضو صغیرہ گناہوں کی کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس سے صرف گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف ہونے کے لیے شریعت کے پاس توبہ بہت ضروری ہے، توبہ شرط ہے۔ لہٰذا شریعت میں جو بھی کہا گیا کہ رمضان کے روزے رکھو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اس میں علماء سلف لکھتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہاں مراد گناہ صغیرہ کا پاک ہونے کا مطلب ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بات کہی۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی وضو کرے اچھا وضو کرے، اچھا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے توجہ سے کرے، کوئی جو ہے اعضائے وضو میں کوئی جگہ سوگی نہ رہے۔ پھر کہا کرے تو کیا ہوگا؟ خرجت خطاياه من جسده، اس کے جسم سے گناہ جھڑ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بتایا ناخن کے نیچے جو گناہ ہے وہ بھی نکل جائے گا، وہ بھی نیچے نکل کے پڑ جائے گا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا کہ وضو گناہ صغیرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آگے یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باریکی سے یہ بتایا تمہارے ناخن کے نیچے جو گناہ ہوگا وہ بھی جھڑ جائے گا۔ حالانکہ وہ گناہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ناخن کے نیچے بھی جو گناہ ہوگا وہ بھی نکل جائے گا، وہ گناہ بھی جھڑ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ توجہ سے وضو کرنے کے ساتھ۔ جیسے میں نے کہا کہ اس چیز کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کوئی آدمی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ناخن کے نیچے جو ہے وہ گناہ ہے جھڑ رہا ہے، وہ چیز جو ہے نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی وضو کر رہا تو گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ حکایت اور یہ واقعہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز جھڑتی نظر نہیں آتی، بس دنیا میں کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ لہٰذا وضو کرنے سے پہلے ہم گناہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے غلط کام کریں، غلط میسیج لکھیں، غلط چیز کو پکڑیں، لیکن وضو کرنے سے دیکھیے صرف اپنے اعضائے وضو کو دھونے سے کتنی اچھی بات ہے۔ آنکھ کے گناہ جھڑ جائیں گے اور ہمارے یہ جھڑ جائیں گے۔ اگر ہم نے پیروں کے ذریعے غلط کام کیا ہوگا تو ہم جب پیر دھوئیں گے وہ پیروں سے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو وضو کی وجہ سے اس کے گناہ صغیرہ جو ہے مکمل طور پر مٹ جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا وضو کی وجہ سے بندے کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ حدیث یہاں وضو کرنے جگہ لکھی ہوئی ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے؟ صحابہ میں علم کی حرص تھی، کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہا تکلیف کے وقت بھی وضو کرنا۔ یہ مکارہ کا کیا مطلب ہے؟ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ بیمار پڑ رہے ہیں، گرم پانی سے وضو کرنا چاہیے، پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی کے دنوں میں آپ کا من یہ چاہتا ہے گرم پانی سے وضو کریں، پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ یہ ناکراہت کے بعد، ناپسندیدگی کے باوجود بھی آپ وضو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات پسند آتی ہے کہ بندہ میری خاطر کرتا ہے تو میں دنیا میں اسے درجات بلند کروں گا۔ علامہ صالح عثیمین رحمہ اللہ اور ایک نقطے کی بات یہاں ایک بتائی ہے کہ مثلاً وضو کے جو مقامات ہیں بارش میں ہیں، بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ بارش میں بھیگتے ہوئے بھی وضو کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آپ اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں لیکن بھیگ جا رہے ہیں بارش میں۔ تو کہا کہ یہ بھی ناپسندیدگی ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ تو تکلیف کے باوجود بھی وضو کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے، لہٰذا ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ چوتھی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فرض بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح مسلم میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے آئے گی، یعنی جو بھی مسلمان ہوگا وضو کرے گا، جہاں جہاں تک ہم وضو کرتے ہیں اتنے اعضاء چمکیں گے،
اور قیامت کے دن تاریکی تاریکی ہوگی، اس وقت مسلمانوں کو پہچاننے کا یہی جو ہے طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت مسلمانوں کی اس میں رہے گی، جو وضو کرے گی تو اعضائے وضو چمکتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الغر المحجلون، کہا کہ تمہارے اعضاء سفید بھی ہوں گے، چمکیں گے بھی قیامت کے دن۔ تو یہ اعضائے وضو کا چمکنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایوارڈ دیا جاتا ہے کتنے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لوگوں کو یہ بڑا اعزاز دے گا، تو سارے امت دوسرے نبیوں کی امتوں کو یہ اعزاز نہیں ملے گا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے۔ یہاں اس حدیث میں ایک سوال آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ذرا علمی گفتگو ہے، کیا وضو اس امت کی خصوصیت ہے؟ کیا وضو اس سے پہلے امتوں میں موجود تھا؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال تو سمجھیں سوال آپ لوگ، کیا وضو اس امت کی خوبی ہے یا وضو اس سے پہلے بھی امتوں میں تھا؟ کیا موسیٰ کی شریعت میں، فلاں کی شریعت میں؟ اس بارے میں ہم نے دیکھے تو علماء کے دو قول ہم کو ملے اور کئی قول اقوال ہیں۔ جمہور کہتے ہیں ان الوضوء كان في شریعت من قبلنا وانما الغرة والتحجيل فقط من مما خص الله به هذه الامة۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہمارے سے پہلے شریعتوں میں بھی موجود تھا، بس یہ اعضائے وضو کا چمکنا یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے۔ آپ سمجھے ہوں گے وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی لوگوں میں تھا، دلائل ہم پیش کریں گے، بس یہ اعضائے وضو کا چمکنا اس امت کی خصوصیت ہے، یہ جمہور کا قول اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، وضو اس امت میں ہی تھا، لیکن راجح بات یہی ہے کہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں بلکہ وضو اس سے پہلے امتوں میں تھا۔ ہم نے یہاں دو دلیلیں لکھی ہیں۔ ایک دلیل ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم سارہ کو لے کر جب گئے تو ایک ظالم بادشاہ نے سارہ کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرنے لگا، تو وہاں روایتوں میں آتا ہے فقامت توضا و تصلی، کہا کہ سارہ کھڑی ہو گئیں اور وضو کرنے لگی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ابراہیم کے زمانے میں وضو تھا، چنانچہ سارہ نے وضو کیا، ایک روایت تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن جریج کے واقعے میں آیا ہے، جن کی ماں نے بلایا تھا، اس واقعے میں ہے توضا، اس لڑکے نے وضو کیا۔ تو سارہ کے وضو کرنے کا واقعہ اور ابن جریج کے واقعے کا، دو واقعے کا تذکرہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو اس سے پہلے بھی جو ہے امتوں میں موجود تھا۔ لہٰذا معاصر علماء میں محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح ذی الجلال والاکرام، شرح بلوغ المرام۔ اس کتاب میں انہوں نے جہاں یہ حدیث آئی تو کہا کہ وضو اس امت کی خصوصیت نہیں بلکہ وضو پچھلی امتوں میں بھی تھا، بس اس امت کی خوبی یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ ہم نے بخاری کی دو حدیثوں کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے بتایا کہ وضو اس سے پہلے موجود تھا، بس اعضائے وضو کا چمکنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ لیکن بڑی باریک بینی سے ابن حجر نے اور ایک بات یہاں یہ لکھی ہے، تیمم اس امت کی خصوصیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بتائی کہ میرے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، یعنی مٹی سے لے کر تیمم کرنا یہ اس سے کسی امت کو حاصل نہیں تھا، بس یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ تو لہٰذا وضو ہماری خصوصیت نہیں بلکہ پہلے تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، بہت باریک بینے سے اعضائے وضو کا چمکنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے وضو کی تیسری فضیلت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، تیسری چوتھی ہے، پانچویں۔ وضو کی 5ویں خصوصیت یہ ہے، علامہ البانی نے السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 252 حدیث نمبر، اس میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اعضائے وضو میں پانی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو قیامت کے دن جنت میں زیورات پہنائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ سے حدیث کا مطلب پوچھا گیا کہ ایک بندہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو
زیورات پہنا، کنگن پہنا، کیا مطلب ہے؟ تو عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، فیس بک میں ہے وہ سوال جواب، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں یہ کہا ہے کہ سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اب ایک دنیا میں سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں جائز ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سورہ حج میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موتی کے سونے چاندی کنگن پہنائے گا۔ انہی کنگنوں میں وہ زیورات بھی ہوں گے جو ایک مومن کو پہنائے۔ کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ جہاں تک وضو کرتا ہے۔ ایک سوال، ایک بات تو انہوں نے یہ بیان کی، اور عثیمین رحمہ اللہ نے اور ایک بات یہ بتائی، کہا وہ زیورات اسی حد تک جائیں گے جہاں تک انسان دھوتا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک دھوتے تھے ہاتھ کو؟ کوہنی تک۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زیورات کوہنی تک ہی پہنائے جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور پیر میں وہ پہنائے جائیں گے کہاں تک؟ پنڈلی تک۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں پانی جاتا ہے وضو کا، وہاں وہاں جو ہے وہ پہنائے گا، لیکن کیفیت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ عثیمین رحمہ اللہ سے اس مجلس میں سوال کیا گیا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیورات یہاں تک پہنے، کندھے تک، تو کیا یہاں تک دھویا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آدمی کی حرص کیسے ہوتی ہے۔ تو کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہاں تک دھونا چاہیے؟ کوہنی تک۔ لہٰذا زیورات پہنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دیوانہ ہو کر تو اعضائے وضو سے آگے دھونا شروع کر دے، نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا، بلکہ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب میں اجماع نقل کیا ہے کہ اعضائے وضو سے آگے بڑھنا یہ ظلم ہے، نہیں کر سکتے آپ اسراف کرنے والے ہو جائیں گے۔ جہاں تک وضو کرنا ہے اعضائے وضو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے آیت وضو میں جو تحدید کی، جو بتایا کہ یہاں تک دھونا چاہیے، اتنا ہی دھوئیں گے۔ تو سمجھ میں آیا کہ مومن جہاں تک وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے زیورات پہنائے گا جنت میں، جیسا کہ ہم نے اس کی چھٹی خصوصیت، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، ہم وضو کریں، دعا پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں ترمذی کی روایت ہے، میں نے ترمذی کے الفاظ یہاں نقل کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترمذی میں وہ الفاظ آئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ پڑھنے کی وجہ سے کہا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، یہ ترمذی کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہا یہ پورے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے سے کھول دے گا۔ پھر کہا یدخل من ایہا شاء، کہا کہ وہ بندہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا سمجھ میں آیا کہ وضو کے کرنے کے بعد دعا پڑھنے سے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک اہم خصوصیت ہے، فضیلت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ وضو کے جو جڑے مسائل ہیں، وضو کا جو نبوی طریقہ ہے، انشاءاللہ آگے درس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج درس میں ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے مطابق وضو کرنے توفیق عطا فرمائے، اور وضو کی اہمیت کو سمجھنے اور چھوٹے بچوں کو بھی وضو کا صحیح سے طریقہ سے توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے جو فضائل بتائے گئے ہیں ان فضائل کو ہمیں حاصل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔